آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ موضوع ہے ظلم، ناانصافی اور انسانی اخلاقی زوال کا ایسا دور جو مہدی علیہ السلام کے ظہور کا پہلا اور سب سے بڑا اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے کو پکڑنے کے برابر ہوگا۔ یہ ایسا دور ہوگا جہاں سچ چھپایا جائے گا، جھوٹ کو سجایا جائے گا اور ظلم کو قانون کا روپ دے دیا جائے گا۔ ذرا اپنے آس پاس دیکھیے، غزہ اور فلسطین میں معصوموں کا خون بہہ رہا ہے، کشمیر میں آوازیں دبائی جا رہی ہیں اور شام سے لے کر یمن تک ظلم کی شمع جل رہی ہے۔ مگر یہ صرف جنگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے کونے میں انسان کو بیچ رہا ہے۔ انصاف صرف امیر کے لیے ہے اور غریب صرف مثال بننے کے لیے قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جہاں ہر طرف فتنہ، فساد اور ظلم کا دورہ ہوگا۔ آج انسانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی یا سیاسی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کا اپنا اخلاقی زوال ہے۔ انسان کے اندر سے حیا چلی گئی ہے، سچائی کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، مگر ہر جھوٹ کو لائک، شیئر اور وائرل ضرور کیا جاتا ہے۔ آج کے مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں، "When truth becomes a crime, society stands on the edge of collapse." جب سچ کو جرم سمجھا جانے لگے تو معاشرے تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پہلے فرمایا تھا، قیامت کے قریب جھوٹ سچ بن جائے گا اور امانت دار بے وفا کہلائیں گے۔ یہی وہ نظام ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سبب بنے گا، کیونکہ جب ظلم اپنی حد کو پار کر چکا ہوتا ہے تبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ ظلم کی بارش جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ کا عدل بھی جلد آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس ظالمانہ دور میں صرف تماشا دیکھ رہے ہیں یا ہم کسی سچے سفر کے مسافر بھی ہیں؟ آج انسان نہ صرف دوسروں سے بلکہ خود سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسکراتا چہرہ لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا دل، ذہنی انتشار، دہشت، اکیلا پن، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا صرف مادی ترقی سے خوش نہیں ہے، لوگوں کا دل انصاف کے لیے ترس رہا ہے۔ اور جب انصاف دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ خود کے اندر ایک نجات دہندہ مسیحا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ تلاش امام مہدی علیہ السلام تک رستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مہدی ہوگا، وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ بات صرف اسلام تک محدود نہیں، کرسچن تھیولوجی بھی کہتی ہے کہ جیزس ول ریٹرن ان اے ٹائم آف کیوس ٹو اسٹیبلش پیس، یعنی مسیح ابن مریم دور فتن میں دوبارہ لوٹیں گے تاکہ زمین پر امن قائم کریں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں اور انہیں امامت اور وراثت دیں۔ یعنی ظلم کا غرور چاہے جتنا بھی بڑھ چکا ہو، آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عدل ہی جیتے گا۔ مگر مہدی کا ظہور کسی جادو سے نہیں ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب دنیا کے اچھے لوگ دعا کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ سچائی کے لیے سب کچھ قربان کر چکے ہوں گے۔ اب سوچئے، جب دنیا میں ہر طرف فتنہ چھا گیا ہوگا، جب ہر ملک صرف اپنے فائدے کے لیے جنگ کر رہا ہوگا، جب دجالی میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر دکھا چکا ہوگا، تب امام مہدی علیہ السلام ایک عام شخصیت کی طرح مدینے سے نکلیں گے۔ وہ خود کو کبھی لیڈر ڈکلیئر نہیں کریں گے، لیکن لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ ان کا عدل، ان کی حقیقت اور ان کا تعلق صرف اللہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ امام مہدی کے پاس آئیں گے جب وہ کسی مقام پر چپکے سے ہوں گے اور انہیں زبردستی بیعت دی جائے گی۔ یہ بیعت کسی الیکشن کیمپین کا نتیجہ نہیں ہوگی، بلکہ ظلم سے تھک چکے لوگوں کے دل کی آواز ہوگی۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام دنیا کے پہلے حکمران بنیں گے جو انصاف کو نظام کی بنیاد بنائیں گے۔ یہ دور ہوگا جب ہر شہر میں صرف قانون قرآن کا لاگو ہوگا، ہر فیصلہ صرف عدل پر مبنی ہوگا، ہر انسان کو عزت اور اس کا حق دیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ امت محمد کی ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک گلوبل اسپرچول یونیفیکیشن کا آغاز ہے، یعنی ایک عالمی روحانی اتحاد کا آغاز ہے۔ مگر سوال اب بھی وہی ہے، اب بھی یہی ہے کہ ہم مہدی علیہ السلام کا انتظار صرف اپنی سوچ میں کر رہے ہیں یا اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ تبھی ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی اور انصاف کے لیے ہر دل تڑپ رہا ہوگا۔ لیکن مہدی علیہ السلام صرف ایک پرسنل سیویئر نہیں ہے، ایک مسیحا نہیں ہے، وہ ایک امتحان بھی ہیں، اور وہ امتحان یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس نظام ظلم کا حصہ ہیں؟ کیا ہم چپ ہیں جب سچ بولنا چاہیے؟ کیا ہم صرف دعاؤں پر انحصار کیے ہوئے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم کو ہوتے دیکھے اور اسے روکنے کی کوشش نہ کرے، اللہ رب العزت اسے بھی اسی ظلم کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا۔ ہر نماز، ہر سچ، ہر ایمانداری، یہ سب مہدی علیہ السلام کے نظام کا حصہ ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے اعمال کو صاف نہیں کریں گے، تب تک مہدی علیہ السلام کے لیے ہم رستہ نہیں، ہم ایک رکاوٹ ہیں۔ اور یاد رکھیے، مہدی علیہ السلام صرف ایک نظام لانے نہیں آئیں گے، وہ ایک آخری دعوت دینے آئیں گے۔ یا تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا اس جھوٹ کا حصہ بن جاؤ جس کا انجام بربادی ہے۔ اب وقت ہے فیصلہ کرنے کا کہ ظلم کا ساتھ دینا ہے یا انصاف کی راہ چننی ہے، چپ رہنا ہے یا سچ بولنا ہے، یا نظام دجال کا حصہ ہو یا نظام مہدی کے رضاکار ہو۔